مرنے کے بعد یہ لوگ میرے پاس آتے. دنیا میں جن حرام کاریوں سے میں بچتا رہا یہ وہی حرام چیزیں کھا کے سود کا مال کھا کے میرے پاس آئے. کوئی موریلٹی کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. وہ سیٹھ جی آ رہے ٹریلینز آف ڈالر کے مالک. وہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی 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 کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ وہ حضرت وہ روزے کی حالت میں تھوڑا سا خون چلا گیا تھا گلے میں. روزے کا کیا ہوا؟ حضرت بھی مسئلہ بتا کہ خوش کے سیٹھ جی اتنے بڑے سیٹھ آئے مطلب حضرت خوش. لیکن حضرت کے اندر ہمت نہیں ہے کہنے کی وہ جو تیری بہن کی پراپرٹی تو دبا کے بیٹھا ہے اس حرام کا گناہ وہ کھا رہا ہے. اور سوال پوچھنے آ رہے تھوڑا سا خون چلا گیا تھوڑا سا. حضرت تھوڑا سا وہ چلا گیا. روزے کا کیا ہوا؟ وہ جو حرام کے لقمے تو کھا کے بیٹھا ہے اس کا کیا ہوا؟ وہ جو انٹرسٹ کا مال تو کھا رہا ہے اس کا کیا ہوا؟ باپ کے مر جانے کے بعد میں اگر باپ کے باپ موجود ہے دادا اور دادی تو ان کا بھی حصہ وراثت میں بنتا ہے. وہ حصہ دیے بغیر جو تو سانپ بن کے بیٹھ گیا کنڈلی مار کے وہ جو تو کھا رہا ہے حرام کا مال اس کا کیا ہوا؟ دھوکے دے دے کے جھوٹ بول بول کے جو تم مال کما رہا ہے اس کا کیا ہوا؟ کچھ نہیں کچھ نہیں. سارے حرام کھا کے ڈکار مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسئلہ پوچھنے آئیں گے حضرت وہ روزے کی حالت میں تھوڑا سا گلے میں چلا گیا. ارے حرام کھانے والے تو حرام کھا کے ابلیس کی طرح 68 کروڑ سال کی عبادت بھی کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو منہ پہ مار دیجیے. صحت تو لوگ سے قطع نظر لیکن کروڑوں سال کی بھی عبادت اگر تم نے کر لی اور اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا یہ حرام کے لقمے لے کر تو تیرے منہ پہ مار دیا جائے. یہ کون سکھائے گا؟ یہ کام مسجدوں سے ہونا چاہیے. حرام و حلال کی تمیز جب تک منبر سے نہیں سکھائی جائے گی اس امت کے اندر حرام کاریاں ڈرائیں گی اور وہ صرف امت کو نہیں منبر کو لے کر ڈوبے گی. یہ ذمہ داری ہے. اخلاقیات پہ لقموں کا بڑا اثر پڑتا ہے. جس کے لقمے حرام کے ہوتے ہیں اس کی اخلاقیات متاثر ہوتی. برکت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ تم 10,000 کما رہے تھے اور حضرت 10,000 کے 30,000 ہو گئے. یہ برکت نہیں ہے. برکت یہ ہے کہ تم 10,000 کما رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے 6,000 پہ راضی ہو گئے. اللہ نے اس 6,000 کی برکت سے تیرے 30,000 کے کام بنا دیے. جس نے 30,000 کمائے 50,000 کمائے 1,00,000 کمائے کروڑ کمائے دھوکہ دے کے کمائے جھوٹ بول کے کمائے زبن کر کے کمائے حرام کر کے کمائے حرام کھا کر کمائے انٹرسٹ لے کے کمائے کروڑوں کما لیے. پھر ہوا کیا؟ گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. امی کو کینسر ہے. بیٹی کے سینے میں دل میں سراغ ہے. میرے بچے کا برین ٹیومر ہو گیا. گھر میں اتنے حادثے اتنی پریشانیاں اتنی دقتیں وہ ساری آفتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اس پہ کوئی نظر نہیں ہے. مال آ رہا ہے وہ جا کہاں رہا ہے پتہ ہی. سکون کا کوئی نام و نشان نہیں. ارے سکون یہ نہیں ہے. مصر میں آپ لوگ کبھی مصر جائیں گے تو مصر میں جامع ازہر کے پیچھے علامہ عینی شارح بخاری کی مزار ہے. وہاں پر ایک چچا بیٹھتے ہیں. وہ چچا پرانی کتابوں کی شاپ لگا کے بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کا واقعہ بہت مشہور ہوا بہت مشہور. کئی لوگوں نے بیان کیا لیکن ان کو میں جانتا ہوں. وہ چچا پرانی کتابیں روڈ پہ لے کے بیٹھتے ہیں ایسے پاؤں پھیلا کے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں. پرانی کتابیں اور آرام سے اپنا نماز کا وقت ہوا مسجد میں گھسے نماز پڑھ کے واپس آ گئے قرآن شریف پڑھتے بیٹھے. گراہک آیا کتاب بھی پھر قرآن کھول دیا. ان کو مشورہ دینے کے لیے ایک سیٹھ گیا ہے. کہا حضرات آپ کے پاس تو بالکل ایسا انکریڈیبل خزانہ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا تعجب خیز خزانہ ہے. اتنی امیزنگ بکس ہے آپ کے پاس. اتنا پرانا آپ کے پاس خزانہ ہے. آپ کوئی اچھی دکان بنائیے. اس کو ہم لوگ میوزیم میں ڈالیں گے. اس کو امیزون پہ ڈالیں گے. اس کو وہاں ڈالیں گے. کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟
کہا کہ اس کے بعد آپ اور زیادہ ارن کر پائیں، آپ بہت زیادہ ارن کریں گے، بہت زیادہ پیسہ آئے گا، آپ مالدار بن جائیں گے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد آپ کے پاس گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا سکون ہی سکون ہوگا۔ چچا کہتے ہیں کہ اتنا سکون تو ابھی بھی ہے، اتنا سکون تو ابھی بھی، اتنا لمبا سکون۔ میں اپنا آرام سے بیٹھا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کے گھر سے آواز آتی، نماز پڑھتا ہوں، حلال روزی کھاتا ہوں، میرے بچے خوش، میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے۔ تیرے گھر میں کتنے بیمار ہیں؟ میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، تیرے گھر میں حضرت وہ پچھلے ہفتے بیٹے کا آپریشن ہو گیا، حرام کا لقمہ کھلا کھلا کے آپریشن کی نوبت آئی۔ حلال کے ساتھ جو برکت آتی ہے نا، وہ برکت کبھی شفا بن جاتی ہے، کبھی وہ ترقی بن جاتی ہے، کبھی وہ ولایت بن جاتی ہے، کبھی وہ قربت بن جاتی ہے، اور کبھی وہ کرامت بن جاتی ہے۔ برکت کا سودا کر کے تو دیکھو، اور جب حرام کے لقمے آتے ہیں نا تو کبھی وہ آفت بن جاتی ہے، کبھی وہ حادثہ بن جاتا ہے، کبھی وہ بدبختی بن جاتی ہے، اور کبھی کفر کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اپنی اخلاقیات کو درست کرنے کے لیے اپنے لقمے درست کرو، اور کسی سے ڈرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اپنے حصے کی کوشش تو کرو یار، سامنے تو آؤ۔ حضرت بی بی ہاجرہ، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے تو بہت لوگ ہوں گے یہاں پہ۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے صفا مروہ کی کتنے چکر کاٹے تھے؟ کتنے؟ ارے آواز نہیں آئی۔ 7۔ کتنے؟ 7۔ چلچلاتی دھوپ میں چھوٹے سے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے 7 چکر کاٹے، اور وہ صفا مروہ کوئی چھوٹا موٹا ہے نہیں کہ یہاں سے گئے پل پہ چلے گئے، پل سے واپس آ گئے۔ صفا مروہ کتنا بڑا ہے وہ ان لوگوں کو پتا ہے جو جا کے آئے۔ ہمارے سید صاحب حاجی عبداللطیف صاحب ابھی کچھ دنوں پہلے آئے۔ صفا مروہ کتنا بڑا ہے پوچھئے، ایک عورت کے لیے چلچلاتی دھوپ، ابھی تو وہاں پر پورے اے سی لگے ہوئے ہیں، عمارتیں بن گئی ہیں۔ اس دور میں چلچلاتی دھوپ میں جب آسمان آگ برساتا ہے اور زمین توے کی طرح گرم ہوتی ہے، اس حالت میں ایک عورت اپنے بچے کے لیے 7 چکر کاٹتی ہے، اور اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے مولا اے رب، میں نے اپنے حصے کی کوشش کر لی، اب میرا جسم ساتھ دے گیا۔ اللہ نے کہا ہاجرہ یہی تو ہم چاہتے تھے، بندے جب اپنے حصے کی کوشش کر کے رک جاتے ہیں تو ہم معجزات کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھ اسماعیل کے پاؤں کی طرف ایڑی ماری اور پانی نکلا۔ تو جب آپ اپنی حصے کی کوشش کر کے تھک جاتے ہیں تو اللہ معجزات کا اظہار کرتا ہے۔ تو اپنے حصے کی کوشش تو کرو، معجزے آج بھی ہو سکتے ہیں، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہاں تو مسئلہ یہ کہ براہیم تو ہے نہیں، سب آذر ہی آذر، آذر ہی آذر ہے۔ ہمارے زبان پہ کلمہ اور کردار میں کفر بھرا ہوا، زبان پہ کلمہ اور کردار میں کفر بھرا ہوا۔ میں معجزوں کا اقرار کرتا ہوں کیونکہ میں نے معجزے اور کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ امام حسین کی مزار پاک پر حاضر تھا میں، اللہ گواہ ہے میرے ہر لفظ پہ۔ میرے امتحان کے دن چل رہے تھے، قاہرہ کے اندر امام حسین کا سر دفن ہے، ادھر میری کلاسز ہے اور ادھر ان کا روزہ۔ تو ہم لوگ کتاب کی تیاری کرنے کے لیے روزے کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ میرے سارے امتحانوں کی تیاری امام حسین کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا تھا میرا ایک عربی دوست جو گاؤں سے آتا تھا بیچارہ، بڑا ٹینشن میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا کہ مالک یا اخی حصل ہے، کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ کہا واللہ معايا مادة الحديث النهارده بس المشكلة اني مش فاهم حاجة۔ کہا کہ اللہ کی قسم آج حدیث کا ایگزام ہے اور کچھ بھی کتاب میں سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں یار۔ میں نے کہا کہ لو لگاؤ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کی
اس لڑکے کی آنکھ لگ گئی. اب صبح 4 بجے آ کے بیٹھتے تھے ہم لوگ, 10 بجے ایگزام کے لیے جانا ہوتا تھا. وہ اس کی آنکھ لگ گئی, اس کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب دیکھا کہ امام حسین آئے, اور امام حسین نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد میں ایک صاحب آئیں گے, وہ میری اولاد ہے اور تیری یونیورسٹی میں حدیث پڑھاتے ہیں. ان کے ہاتھ چومنا, کہنا کہ سیدی امام الحسین نے سلام کہا ہے, تجھے وہ سب سمجھا دیں. وہ اٹھا, اس نے مجھے واقعہ بیان کیا. کیا یار ایسا واقعہ دیکھا ہے, میں نے خواب میں ایسا, میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے کہا بھائی خواب ہے, ہو سکتا ہے کہ امام حسین کا انشاءاللہ تعالی برکت ملے گی. تم امتحان کی تیاری کرو, برکت کوئی آیا نہیں آیا تب بھی خواب ہی بہت ہے. لیکن اللہ گواہ ہے, فجر کی نماز ہوئی, فجر کے بعد ہم دونوں کی نگاہیں ٹک ٹکی دروازے پہ. اتنے میں ایک ذی ادری پہنے ہوئے, ہرا امامہ پہنے ہوئے ایک صاحب آئے جن کا نام علامہ ابراہیم الاشماوی تھا. داخل ہوئے, داخل ہونے کے بعد ہم نے دستبوسی کی. کہا حضرت آپ کے پروگرام تو ٹی وی پہ سنتے, آج یہاں پہ کہاں؟ اپنے دادا سے ملنے آیا ہوں, دادا سے ملنے آیا ہوں. اس کے بعد میں انہوں نے کہا, میرا جو دوست عبد الرحیم, اس نے کہا کہ حضور میں بھی طالب علم ہوں حدیث کا, لیکن کتاب بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی قسمیں ہیں اور اتنی اراد الامثلہ ہے, اتنی مثالیں ہر حدیث کی تطبیق پہ ہیں. میں تدلیس یاد کروں, میں معضلات یاد کروں, میں شواہد یاد کروں, میں شذوذ یاد کروں, استذکارات یاد کروں, اسماء الرجال یاد کروں, کیا یاد کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ مت خفش یا ابن ابشر, کہا بیٹا ڈرو مت, بیٹھ. پوری کتاب ایسے دیکھی, ایک پیج لیا اور اس پیج پہ ایک درخت بنا دیا. کہا کہ یہ درخت, اس کو اچھے سے دیکھ لو اور 3 گھنٹے کتاب پڑھ لو. وہ درخت دیکھا, کتاب پڑھی, ایگزام دے کر باہر نکلا, مجھے بولتا چلو کافی پی کے آتے. کہا بہت اچھا ایگزام ہوا. جب ریزلٹ آیا تو اس پیپر میں اس کے 99 نمبر تھے. کرامتیں ہوتی ہیں, معجزات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بچہ اپنے حصے کی پوری محنت کر چکا ہے. وہ کئی رات جاگ کے محنت کر کے سب کچھ آیا تھا. کسی کے دماغ میں بات ٹھہرتی, کسی کے نہیں ٹھہرتی, لیکن کسی کے دماغ میں بات فٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولا اپنانا پڑتا ہے. تو وہ فارمولا ایک پیڑ تھا جو انہوں نے بنا دیا تھا, وہ چھپ گیا دماغ میں. لیکن میں اتنی حیرت زدہ, اتنا حیرت میں تھا کہ بتائیے کیا کیا حالات ہیں, کیا کیا حالات. اور یہی معجزات اور کرامتوں کا زور آج بھی ہو سکتا ہے, لیکن تم اپنے حصے کی کوشش کرو. ہاں, کرامتوں کے انتظار میں اگر بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا. بابا کر دیں گے, بابا کر دیں گے, بابا کر دیں گے. میرے بھائی, کرامت اور معجزے کی اگر اظہار کی امید رکھنا ہے تو اللہ سے رکھو. آج دنیا میں با کرامت ولیوں کو تلاش کرنے نکلو گے تو کوئی ملے نہ ملے, کوئی نہ کوئی جیب پہ ہاتھ رکھنے والا ضرور مل جائے گا. تو اپنے آپ کو لٹاؤ مت, اپنے آپ کو بلی کا بکرا مت بناؤ. مارکیٹ پورا لگا ہوا ہے سالڈ ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے, چیلے چپاٹے بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لگے رہتے. اپنے آپ کو بچاؤ, یہ ساری چیزوں میں مت پڑو. قرآن و سنت کی پابندی کرو اور بااخلاق بن جاؤ. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجۃ الصائم القائم. کہا کہ اللہ کی قسم, میری امت کا مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رات بھر نمازیں اور دن بھر روزہ رکھنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. حسن اخلاق کی وجہ سے بولنا کیسے ہے, پیش کیسے آنا ہے, ٹریٹ کیسے کرنا ہے. میری بات سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کسی کو برا تو نہیں لگ جائے گا. اللہ کی قسم, جب آپ کہیں پر کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں نا, مصطفیٰ کی روح کو خوشی ملتی ہے. اللہ اپنے بندوں, اپنے فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں, او فرشتوں, آدم کو پیدا کیا تھا تو تم نے یہ کہا تھا نا, تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, کہ تو زمین پہ ایسوں کو بھیج رہا ہے جو خون بہائیں گے, جو فساد کریں گے. دیکھو میں نے ایسے کو بھیجا, ایسوں کو بھیجا ہے.
اور ان کی تربیت محمد نے کی ہے. میرے رسول نے انہیں بتایا تھا کہ انی اسمع دبیب نعل الرجل الذي وجد شوكة في الطريق فنحاها عن الطريق. کہا کہ میں اس انسان کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن رہا ہوں جس کو راستے میں کچھ کانٹے نظر آ گئے تھے اور اس نے وہ اٹھا کے الگ کر دیے. کانٹا یا رسول اللہ کانٹا؟ ہاں کانٹا. کہا حضور چھوٹا سا کانٹا. کہا چھوٹا سا کانٹا؟ تم اسے چھوٹا سمجھتے ہو نا, تم اسے چھوٹا سمجھتے ہو. اگر اس کانٹے پہ زہر ہوا اور کسی انسان کو لگ گیا تو مر بھی سکتا ہے. اس کانٹے پر اگر کوئی انسان منہ کے بل گر گیا تو آنکھ پھوٹ بھی سکتی. تم اسے چھوٹا سمجھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حسن اخلاق سے کتنا خوش ہوتا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے, تمہیں اندازہ نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اینا احب الیک واقرب منک مجلسا یوم القیامہ. حضور قیامت کے دن قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ معارج میں وَتَعْرُجُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً کہ اس دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. سورج آج لاکھوں کلومیٹر دور ہے, وہ بالکل سر پہ ہوگا, منہ اس کا ہماری طرف ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی. لوگ اللہ سے کہیں گے اللہ مار ڈال, ختم کر دے, موت دے دے, جہنم میں پھینک دے. حضرت امام سری فقدی فرماتے ہیں کتنے پاگل لوگ ہیں, کتنے پاگل لوگ ہیں کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مار ڈال, موت دے دے, سورج سے بچا لے. کتنے پاگل لوگ ہیں, انہیں یہ نہیں پتا کہ سورج, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے مگر سورج سے بچا لے, جہنم میں پھینک دے مگر سورج سے بچا لے. ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ سورج خود دن میں 70 بار جہنم کی پناہ مانگتا ہے. وہ اتنی خطرناک جگہ ہے. یہ سورج سے ڈر گیا اور جہنم میں جانے کی بات کرتے. یا رسول اللہ اس ہولناکی کے عالم میں جب 50,000 سال کا دن گزرے گا, حضور آپ کہاں ہوں گے؟ آپ تو مقام محمود پر ہوں گے. حضور بادشاہ اکیلا تو نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ آپ کے آس پاس غلام خادم, آپ کے آس پاس کون ہوں گے؟ تیرے آقا فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا.